یہ ایسا کام ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں 700 مرتبہ تقریباً کم و بیش اس کا حکم دیا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، جگہ جگہ پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی ہے۔ اور جہاں تک محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے بندے تو نماز قائم کر، آداب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ پڑھ، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز خطاؤں کو، گناہوں کو دھو دیتی ہے اور بندے کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ حضور نبی اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ کہ جس بندے کے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو، نہر جاری ہو، کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ بندہ مومن، وہ بندہ اس نہر میں 5 مرتبہ دن میں نہا لے، غسل کر لے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس بندے کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ بندہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہائے تو اس کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہ سکتی، اس کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہ سکتی۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مثال 5 نمازوں کی ہے، یہ مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے نمازی کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، نمازی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نمازی کی غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت فجر پڑھی، زور تک اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو ظہر کی نماز پڑھنے آیا اور جب نماز پڑھ کے گیا تو اس سے قبل کیا ہوا وہ گناہ اللہ رب العزت نے مٹا دیا۔ عصر پڑھنے کے لیے آیا اور ظہر اور عصر کے درمیان اگر کوئی گناہ کیا تھا تو عصر کی نماز پڑھی، اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہ کو مٹا۔ مغرب کی نماز ادا کی، اسی طرح عشاء کی نماز ادا کی، فجر کی نماز ادا کی، تو جو ان کے درمیان گناہ کیے تھے، خطائیں ہوئی تھی، نافرمانیاں ہوئی تھی، اللہ رب العزت ان کو مٹوا دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر رب کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ مجالس سنیہ میں ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے جا رہے تھے، چلتے گئے کہ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید رنگ کا جانور ہے، ایک سفید رنگ کا جانور ہے، وہ کیچڑ میں لت پت ہوتا ہے، اپنے جسم پہ کیچڑ ملتا ہے، کیچڑ میں لیٹتا ہے، لت پت ہوتا ہے، اس کے بعد دریا میں ڈبکی لگاتا ہے اور ویسا یہ سفید کا سفید چمکتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بھی ایسا کیا، پھر اس نے یہی کام کیا، کیچڑ میں لت پت ہوا، اس کے بعد دریا میں گیا، غوطہ لگایا اور باہر آیا تو چمک رہا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کیا، ایسے اس جانور نے 5 مرتبہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، تعجب میں ڈال دیا اس جانور نے کہ یہ کیا کام کر رہا ہے، کیچڑ میں آتا ہے، لت پت ہوتا ہے، جب سارے جسم پہ کیچڑ لگ جاتا ہے، دریا میں غوطہ لگاتا ہے، چمکتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے، جبرائیل امین تشریف لے کے آ گئے اور عرض گزار ہوئے اے اللہ کے نبی پریشان نہ ہوئیے، اے اللہ کے نبی تعجب میں نہ پڑیے، یہ جو جانور ہے
یہ جو جانور ہے یہ حبیب خدا احمد مصطفیٰ، حبیب خدا حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان و عظمت بتا رہا ہے۔ یہ کیچڑ امت کے گناہ ہیں، یہ کیچڑ امت کے گناہ ہیں، اور یہ دریا کا صاف پانی نماز کی مثال ہے، یہ دریا کا صاف پانی نماز کی مثال ہے کہ وہ امتی گناہ کریں گے اور جب نماز پڑھنے آئیں گے، نماز پڑھ کے جائیں گے تو ان کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوگا، پھر گناہ میں لت پت ہوں گے، پھر نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، جب نماز پڑھ کے جائیں گے تو ان کا بدن اسی طرح چمکتا ہوگا، ان کا وہ نامہ اعمال اسی طرح چمکتا ہوگا، ایسا ہوگا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو نماز گناہوں کو ایسے دھو ڈالتی ہے جیسے اس جانور پہ لگے ہوئے کیچڑ کو دریا کا پانی دھو ڈالتا ہے۔ تو ہمیں نماز کی برکتیں لوٹنی چاہیے، نماز کی طرف آنا چاہیے۔ دن میں صرف اور صرف 5 وقت اگر بندہ نماز پڑھتا رہے تو بندہ بے حیائی سے بھی بچ جاتا ہے، برے کاموں سے بھی بچ جاتا ہے، گنڈا گردی سے بھی بچ جاتا ہے، بدفعلی سے بھی بچ جاتا ہے، تمام گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی رسول نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ آقا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، آقا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، لہذا اس گناہ کی سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ مجھ پر قائم فرما دیجیے، وہ سزا جو ہے مجھ پر قائم فرما دیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا اور خاموش رہے۔ کچھ وقت گزرا کہ نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی، تاجدار کائنات نے نماز پڑھائی، لوگ صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی۔ اب جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نا تو وہ بندہ پھر حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو آپ مجھے جو اللہ کی طرف سے سزا بنتی ہے وہ سزا مجھ پہ لاگو کر دیجئے تاکہ دنیا پہ میری سزا بھگت جائے، آخرت میں مجھے اس کا عذاب نہ ہو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول بھی یہی تھا کہ اگر کسی سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی تھی تو دیکھیں یہ ایک گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جانا، ایک گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جانا اور ایک گناہ کر کے اس کی سزا لینے کے لیے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جانا۔ صحابہ کو بھی یہ پتا تھا کہ اگر ہم سے جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمارا محبوب اتنا مہربان ہے کہ ہم اس کو جا کے بتائیں گے بھی تو وہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا، یا باری تعالیٰ میرے اس چاہنے والے سے گناہ ہو گیا ہے، میرے اس چاہنے والے سے غلطی ہو گئی ہے، تو یا باری تعالیٰ اس کو معاف فرما۔ وہ صحابی رسول پھر عرض گزار ہوئے کہ آقا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو مجھے جو اللہ رب العزت کی طرف سے سزا بنتی ہے مجھے وہ سزا جاری کیجئے مجھ پہ۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ ابھی نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس نماز کی برکت سے تیرا وہ گناہ معاف فرما دیا ہے، تیرا وہ گناہ معاف فرما دیا ہے۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے ہیں، ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے ہیں اور وحی لے کر نازل ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی اے بندے تو نماز کو رات دن میں قائم رکھ، تو نماز کو رات دن میں قائم کر کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اور جب اس نے یہ حکم سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ حکم صرف میرے لیے آیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا یہ حکم صرف میرے لیے آیا ہے؟ میرے مدنی کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابی یہ حکم تیرے لیے آیا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں یہ حکم میری ساری امت کے لیے ہے، یہ حکم میری ساری امت کے لیے ہے، جو بھی نماز ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو
معاف فرما دے گا۔